السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حی کریم یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین۔ ابو داؤد اور ترمذی میں یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، کریم ہے۔ جب آدمی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس بندے کے دونوں ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دے۔ تو ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلی اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے کہ اس سے اس کا فضل مانگا جائے۔ اللہ کے فضل کے معنی ہیں کہ اللہ کی مہربانی، اللہ کی رحمت، انعام اور بخشش، اللہ کی مہربانی اور کرم۔ اللہ کی مہربانی اور کرم کیا ہے کہ جب کوئی شخص کہتا ہے یہ سب اللہ کے فضل سے ہوا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ملا وہ اللہ کی مہربانی اور اس کی کرم سے ملا ہے۔ بغیر حساب نعمتیں اللہ دے رہے۔ اللہ کا فضل وہ عطا ہے جو انسان کو اس کی محنت سے زیادہ یا بغیر کسی حساب کے بھی مل سکتی ہے، جیسے صحت ہو گئی، روزی ہو گئی، کامیابی ہو گئی، ہدایت وغیرہ ہو گئی۔ تو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فضل کا ذکر کیا ہے کئی جگہ پر۔ اس میں سے ایک جگہ ارشاد فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں یہ آیت موجود ہے کہ بخشش اور مغفرت جو ہے، جب اللہ کسی کو بغیر سزا دیے بخش دیتا ہے تو یہ اس کا فضل ہے۔ مثال کے طور پر میں اللہ کے فضل سے صحت مند ہوں، یعنی اللہ کی مہربانی سے صحت مند اور اچھا ہوں۔ یہ کامیابی اللہ کے فضل سے ملی۔ بندہ کہتا ہے نا یہ کامیابی اللہ کے فضل سے ملی، یعنی اللہ کی رحمت کے بغیر یہ ممکن نہ تھا۔ تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہوا کہ اللہ کا فضل انسان کی زندگی میں ہر لمحہ موجود ہوتا ہے اور ہمیں ہمیشہ اس کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومن کو بلائے گا، ادھر آؤ، اور اپنے قریب کرے گا یہاں تک کہ اسے سامنے کھڑا کر لے گا تو فرمائے گا میرے بندے میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ مجھ سے مانگ، اور وعدہ کیا تھا میں نے کہ میں تیری مانگ پوری کروں گا۔ کیا دعا کیا کرتا تھا؟ عرض کرے گا جی ہاں میرے رب میں دعائیں کیا کرتا تھا۔ ارشاد ہوگا دیکھ تیری کوئی ایک دعا بھی ایسی نہیں ہے جو تو نے مجھ سے مانگی ہو اور میں نے قبول نہ کیا ہو، اور وہ میں نے قبول نہ کی ہو۔ پھر ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں گنواتے جائیں گے، شروع کریں گے گنوانا کہ کیا فلاں دن جب تجھے ایک غم پیش آیا تھا تو نے اس کے دور ہونے کی دعا نہ کی تھی اور وہ میں نے دور کر دیا۔ عرض کرے گا اے میرے رب ہاں ایسے ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تیری یہ دعا جلدی دنیا میں پوری کر دی تھی، اور تو نے فلاں دن فلاں دعا کی تھی اے اللہ غم دور ہو جائے، مگر تجھے وہ غم دور ہوتا ہوا نظر نہیں آیا، تو دیکھا نہیں ہے۔ عرض کرے گا اے میرے رب بے شک، ارشاد ہوگا میں نے اس دعا کے بدلے میں جنت میں فلاں فلاں بڑی بڑی نعمتیں جمع کر رکھی ہیں، اور تو نے مجھ سے فلاں فلاں دن ایک ضرورت کے پورا ہونے کی دعا کی تھی، میں نے وہ پوری کر دی۔ وہ عرض کرے گا اے میرے رب بے شک ایسا ہی ہے۔ ارشاد ہوگا میں نے وہ مطلوب تو جلدی دنیا ہی میں دے دیا، اور تو نے مجھ سے فلاں فلاں دن ایک ضرورت کے پورا ہونے کی دعا کی تھی اور تو نے اس کو پورا ہوتے نہیں دیکھا۔ تو وہ عرض کرے گا بے شک میرے رب، ارشاد ہوگا میں نے اس کے بدلے میں تیرے لیے جنت میں فلاں فلاں نعمتیں محفوظ کر رکھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندے نے جو جو بھی دعائیں دنیا میں کی ہوں گی اللہ تعالیٰ ان سب کا تذکرہ فرمائے گا، اور یہ بیان فرمائے گا کہ کون سی اس نے دنیا میں دے دی تھی اور کون سی آخرت کے لیے جمع کر دی تھی۔ اس موقع پر مومن کہے گا کاش میری کوئی بھی دعا جلدی دنیا میں ہی پوری نہ ہوئی ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، وعماد الدین،
دین کا ستون ہے، وَنُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، مطلب ہے کہ ہر خطرے میں جیسے انسان اپنے ہتھیار سے کام لیتا ہے، مومن کا سب سے بڑا سہارا اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، اس لیے وہ ہر ضرورت اور ہر پریشانی کے وقت دوسری چیزوں کے ساتھ اللہ تعالی سے بھی دعا ضرور کرتا ہے۔ دین کے ستون ہونے کا مطلب کہ دین کے ستون کا مطلب یہ ہے کہ ہر عبادت میں اللہ تعالی کی طرف توجہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے، اور دعا میں یہ چیز سب سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ انسان براہ راست اللہ تعالی سے ہی مخاطب ہوتا ہے۔ زمین اور آسمان کا نور ہونے کا مطلب یہی ہے کہ تمام کائناتی چیزیں جو ہیں ہر حال میں اللہ کی مشیت اور ارادے کی محتاج ہیں۔ دعا کا تعلق براہ راست اللہ کے ارادے اور مشیت سے ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ بے صبری ظاہر نہ کرے۔ بے صبری یہ ہے کہ دعا کے ظاہر ہونے میں دیر لگے تو وہ یہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی قبول نہیں ہوئی۔ روایت میں آتا ہے کہ بندے کی دعا برابر قبول ہوتی رہتی ہے بشرطے کسی گناہ، کسی رشتہ دار کی حق تلفی کی دعا نہ ہو۔ جب تک وہ بے صبری نہ دکھانے لگے، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے صبری کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا آدمی یہ کہنے لگے کہ میں دعا کرتا رہا مگر مجھے تو کچھ قبول ہوتے ہی نظر نہیں آئی، اور پھر اس چیز سے اکتا کر دعا کرنا چھوڑ دیے۔ یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے لیے بددعا نہ کرو، اپنے بچوں کو کوسا نہ کرو، اپنے نوکروں ملازموں کو کوسا نہ کرو، اور نہ ہی دولت کو کوسا کرو، جانوروں کو برا بلا کہنا، فلاں کو گالیاں نکالنا، بددعائیں دینا۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی قبولیت کی گھڑی ہو کہ اس میں کوئی چیز بندہ مانگ لے اور وہ تمہارے حق میں قبول ہو جائے۔ تو مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تین دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ایک مظلوم کی بددعا، دوسرے مسافر کی بددعا، اور تیسرا والد کی بددعا اپنی اولاد کے حق میں۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ والد کی دعا جو ہے نا سیدھی اللہ تک پہنچتی ہے، اس میں کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارا رب ہر رات میں جب آخری تہائی رات باقی رہ جاتی ہے، اس نزدیک والے آسمان یعنی پہلا آسمان جسے آسمان دنیا کہتے ہیں، اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر اللہ آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں من یدعونی فاستجب لہ، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا اس کی دعا کو قبول کروں، من یسألنی فاعطیہ، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، من یستغفرنی فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے بخشش چاہنے والا میں اللہ اس کو بخش دوں۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ فرمایا رات کے آخری حصے میں اور فرض نماز کے بعد، تہجد کے وقت اور فرض نماز کے بعد۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ فرماتے ہوئے سنا یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دعا قبول ہو گئی، اب مانگو جو اللہ سے مانگنا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے اس شخص کے لیے جو 3 مرتبہ یہ کہے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، کہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہے، جو مانگنا ہے مانگ لے، اللہ تیری طرف متوجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ کی ذات پاک ہے، بے شک میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی ضرورت میں اس کے ذریعے سے دعا کرے گا
اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے اور مستدرک حاکم میں، نسائی۔ تو لہٰذا جب دعا کی جائے تو اس کے شروع میں اللہ کی حمد و ثنا اور ربنا آتنا فی الدنیا اور دعائیں بھی، اور اس طرح یا ارحم الراحمین اور یا ذی الجلال والاکرام اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور درود شریف بھی پڑھا جائے۔ تو انشاءاللہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے گی اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنی ذات سے زیادہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔